السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کینیڈین یونیورسٹیز میں ایڈمیشن سے متعلق ہے اور آج میں دو ٹاپکس کور کروں گا۔ پہلا کہ امپورٹنٹ ڈیٹس کون سی ہیں، ڈیڈ لائنز کون سی ہیں، اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو کون سے پیپرز ایڈمیشن کے ٹائم ضرورت ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں آج کی ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو پہلی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈیٹس یا ڈیڈ لائنز کون سی ہیں۔ موسٹلی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو کینیڈین یونیورسٹیز ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ایڈمیشن شروع کرتے ہیں اور وہ دسمبر تک جاری رہتے ہیں، اور موسٹلی یونیورسٹیز کی جو ڈیڈ لائنس ہیں وہ 15 دسمبر سے 30 دسمبر تک تقریباً یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اپلیکیشن لیتی ہیں۔ بہت کم ایک دو یونیورسٹیز ہیں جو جنوری تک جاتی ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر انٹیک کی، جو نیکسٹ ایئر سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا، ان کی ڈیڈ لائنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال دسمبر میں یا جنوری بہت کم یونیورسٹیز ہیں اس لیے جنوری کو کنسیڈر نہ کریں۔ آپ 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن اپنے دماغ میں بنا لیں۔ اگر آپ نے نیکسٹ ایئر فار ایگزامپل ابھی 2023 چل رہا ہے تو 2023 میں آپ کو جو ایڈمیشن 2024 کے سپٹمبر میں لینا ہے اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ دسمبر 2023 ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور موسٹلی یونیورسٹی جو ہیں وہ 15 دسمبر تک اینڈ ہو جاتی ہیں۔ بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو 30 دسمبر یا جنوری تک جاتی ہیں، جنوری 15 یا 30 جنوری، بہت کم یونیورسٹی، اکا دکا کوئی یونیورسٹی ہے۔ موسٹلی جو ہیں وہ دسمبر میں اینڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کو فیبرری، مارچ اور اپریل میں رزلٹ آتا ہے۔ پھر آپ جون جولائی میں ویزا پروسیسنگ کے لیے اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ویزا مل جاتا ہے وہ جولائی کے اراؤنڈ، جولائی کے اینڈ پہ یا اگست کے شروع میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اور آپ پلان کرتے ہیں سپٹمبر فرسٹ ویک یا اینڈ آف اگست، اور سم ٹائمز موسٹلی کینیڈین یونیورسٹی جو ہیں وہ ایک اکلچریشن کی کلاس لیتی ہیں جو کہ 15 اگست کے اراؤنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور اپنی ساری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، ان دا مین وائل اپنی رہائش دیکھتے ہیں، اپنا سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں آپ کے لیے۔ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جنوری انٹیک میں بھی لیتی ہیں، لیکن وہ ڈپلوماز کی حد تک۔ مثلا جو ڈگری پروگرامز ہیں اس میں موسٹلی جو ہیں وہ یونیورسٹیز سپٹمبر انٹیک میں لیتی ہیں، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایون بیچلرز، اور وہ اس کی ڈیڈ لائن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے دسمبر، جو اس سے پچھلا سال ہوتا ہے دسمبر، وہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگی بات ڈیڈ لائن کی۔ اب آتے ہیں میری ویڈیو کے دوسرے ٹاپک ایریا۔ دوسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ امپورٹنٹ پیپرز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو پیپرز کون سے چاہیے ایڈمیشن کے لیے۔ تو اپنے پیپرز جو ہیں وہ آپ ریڈی رکھیں تاکہ اگر آپ کو جب ایڈمیشن اپلائی کرنا پڑے تو آپ کو نئی چیزوں کے لیے بسوڑی نہ پڑ جائے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے پہلے ہے وہ آپ کو ڈگریز چاہیے۔ ڈگریز میں آپ کو ایک تو یونیورسٹی میں جن لوگوں نے ابھی کمپلیٹ کی ہے ایجوکیشن، ان کے ٹرانسکرپٹ کو اور ڈگری کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو آپ یونیورسٹی کو فاسٹ پروسیسنگ کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ارجنٹ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نومبر کے اراؤنڈ یہ ڈگری آپ کی ختم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی جون جولائی یا اگست میں مئی جون میں ختم ہو جاتی ہے، جولائی میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے پاس 2-3 مہینے 4 مہینے ہوتے ہیں ڈگری کی ارائیول کے لیے، تو آپ ان سے بڑے آرام سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ڈگری ختم ہی نومبر میں یا اکتوبر میں ہو رہی ہے تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ ودن 1 منتھ اور ودن 2-3 ویکس آپ کو ڈگری نکلوانا۔ تو ڈگری آپ ریڈی کریں، اور ڈگری لینے کے بعد بھی آپ کو 2 چیزیں اور چاہیے ہوں گی۔ وہ ہے، ایک ہے آپ کو HEC سے اٹیسٹ کرانی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اور ایک آپ کو فارن آفس سے بھی، کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ فارن آفس سے بھی آپ کو کہتی ہیں کہ اٹیسٹ کرا کے بھیجیں۔ موسٹلی نہیں کہتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے پاس اٹیسٹ کرا کے رکھوا لیں، فیوچر میں آپ کے کام آتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اٹیسٹیشن جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایون آپ کی ڈگری ملنے کے بعد بھی۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ اپنے سارے سرٹیفکیٹس انکلوڈنگ دیز یونیورسٹی ڈگریز آپ سافٹ کاپی میں جمع کریں۔ آپ گوگل ڈرائیو پہ یا کہیں آن لائن اپنے آپ کو ای میل کر دیں، یا اپنے سیل فون میں رکھ لیں یا کمپیوٹر میں رکھ لیں، لیکن سافٹ کاپی میں آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس رکھنے ہیں۔
ساری ڈگریز سارے ٹرانسکرپٹ ان کی سافٹ کاپیز بنائیں اور ان کے اوپر جو فائل نیم ہے وہ اسی ڈگری کا فائل نیم رکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی بیچلرز کی ڈگری ہے تو بیچلرز آپ اس کا نام بیچلرز رکھیں, ٹھیک ہے, فائل نیم. کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پیج 1 پیج 2 پیج 3, اب آپ جب تک وہ فائل کھولتے نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس فائل میں ہے کیا, تو آپ اس کا نام ہی یہی رکھ دیں کہ ڈگری, بی اے ڈگری, بی ایس ڈگری, ماسٹرز ڈگری, جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے تو اس کے. اچھا, جہاں تک جو ٹرانسکرپٹ ہے ان کا تعلق ہے تو جو کینیڈین یونیورسٹیز ہیں وہ آفیشیل آپ کے رزلٹس مانگتی ہیں. آفیشیل رزلٹس سے یہ مراد ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے سیلڈ انویلپ میں انہیں وہ رزلٹ ڈائریکٹ وہاں پہ ملیں. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو یہ چیز دے دیتی ہیں, لیکن بڑا آسان ہے, آپ خود سے اس پہ کام کر سکتے ہیں. آپ یونیورسٹی کے پاس جائیں اور انہیں کہیں جی کہ یہ جو میرا ٹرانسکرپٹ ہے اس کی کاپیز کرائیں, اور کاپیز پہ ان کی اسٹیمپ اٹیسٹیشن کی اسٹیمپس لگوا لیں, اور بے شک اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا ایڈمیشن آفس سے اس کو اسٹیمپ کرا لیں, اور انہیں کہیں کہ پلیز آپ اپنے انویلپ میں ڈال کے اس کو خود ہی سیل کر دیں. اور جو سیلڈ انویلپ ہے اس پہ جو انویلپ بند کر کے اس کے اوپر بھی اسٹیمپ لگوا لیں, تو بڑی آسانی سے یہ بن جاتا ہے, جو کہ بڑے یعنی ٹائملی آپ یہ پہلے ہی کر کے اپنے پاس رکھ لیں. 3-4 انویلپس بنوا لیں, تاکہ اگر آپ بلکہ زیادہ بنوا لیں, اگر آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں تو وہ آپ کے لیے بڑا کام آئے گا. تو یہ آفیشیل جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کا یہ میننگ ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, کینیڈین یونیورسٹیز آفیشیل ٹرانسکرپٹ مانگتی ہیں. اسی طرح جب آپ آئلٹس دیتے ہیں تو آئلٹس میں بھی آپ کو 5 یونیورسٹیز تک کی فہرست ملتی ہے, وہ فری ہوتی ہے. ایڈیشنل کو تھوڑا سا وہ چارج کرتے ہیں, لیکن 5 میں وہ آفیشیل رزلٹس وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. تو جب آپ آئلٹس دینے لگیں تو آپ کے ذہن میں یونیورسٹیز کے نام ہونے چاہیے کہ کس کس یونیورسٹی میں اپلائی کروں گا یا کروں گی. تو آپ پہلے سے ہی وہ 5 جو یونیورسٹیز کے نام ہیں ان کو لکھ دیں, تاکہ ان کو آفیشیل ٹرانسکرپٹ آفیشیل رزلٹس جو ہیں وہ ان کو چلے جائیں. تو بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو وہ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو پیسے ایکسٹرا لگانے پڑتے ہیں. آئلٹس بھی, ڈولنگو بھی, ایون ٹافل بھی. تو یہ سارے اس طریقے سے جو آفیشیل رزلٹس ہے یا آفیشیل ٹرانسکرپٹ ہے اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. ایک اور ڈاکومنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ انگلش پروفیشنسی ہے. اس سے مراد یہ کہ اگر آپ نے کوئی آئلٹس کیا ہے یا ٹافل کیا ہے یا ایون ڈولنگو کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ رزلٹ ڈائریکٹ ان کو جانا چاہیے. بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں, اس سے جان چھڑانے کے لیے انگلش پروفیشنسی کا ایک لیٹر یونیورسٹی سے یا کسی انسٹیٹیوٹ سے بنا لیتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک اندر کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انگلش پروفیشنسی کا جو ٹیسٹ ہے, یہ جو لیٹر ہے, اس کے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں ایڈمیشن میں. تو جب بھی آپ یہ اسکور اس کو بھیجتے ہیں تو جو آپ کی ایڈمیشن کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے, اگر ان کو ایک حد سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں تو پھر وہ میرٹ بناتے ہیں, ساروں کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا انگلش کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, اس کی جگہ پروفیشنسی لیٹر ہوگا, تو وہ آپ کے اوبویسلی نمبر کم ہو جائیں گے, اور جس کے پوائنٹس زیادہ ہوں گے آئلٹس کے, ٹافل کے, ڈولنگو کے, وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا اور آپ جو ہے وہ نیچے رہ جائیں گے. تو آپ اس کو ایگزامپٹ نہ کریں. بہت سارے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹس ہیں کہ جی کیا ٹافل یا آئلٹس ریکوائرڈ ہے, کیا ہم بغیر انگلش سرٹیفکیٹ کے کوئی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں, ایون پی ایچ ڈی کے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں اور آپ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ سے ڈرتے ہیں. تو یہ پاکستانیوں کو بہت بڑا ڈائلیما ہے, اور وہ وہاں جا کے کیا کریں گے, اشاروں کی زبان تو نہیں بولیں گے نا. تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ آئلٹس دے دیں یا ٹافل دے دیں یا ایون ڈولنگو دے دیں. اچھا, اس کے لیے ایک اور چیز بھی, ایڈمیشن کے علاوہ ایک اور جو ہرڈل ہوتی ہے وہ ویزا ہوتی ہے. اب جو ویزا آفیسر ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ انگلش لینگویج کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہے, تو کیا اس کو ادھر جا کے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. تو وہ آپ کے ٹیسٹ جب دیکھتے ہیں تو انہیں صاف پتہ ہے, جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمبیسی کے, انہیں پتہ ہے کہ ایسے جو لیٹرز ہیں یہ ہر یونیورسٹی ایشو کر دیتی ہے, ہر بچے کو ایشو کر دیتی ہے, اور ایون باہر سے آپ جو ہے جو چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے بھی آپ بنوا لیتے ہیں. تو یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو اس لیے آئلٹس سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی اس سے جان چھڑائیں. کوشش کریں کہ آئلٹس دے دیں, اور بیسک جو ہے بیس ہے وہ 6.5 ہے, لیکن اگر آپ 7 یا 7.5 یا 8 لے سکیں تو بہت ہی بہتر ہے, آپ کے لیے آپشنز بہت کھل جاتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریکمنڈیشن لیٹرز. جو ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں وہ ماسٹرز پی ایچ ڈی والوں کو چاہیے ہوتے ہیں کہ پروفیسر سے
وہ ریکمنڈیشن لیٹر لے کے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں فار فردر اسٹڈیز، اور یہ ہر یونیورسٹی آپ سے لیتی ہے، اور موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ 2 ریکمنڈیشن لیٹرز ریکوائر کرتی ہیں، لیکن کچھ یونیورسٹیز ہیں جو 3 پہ جاتی ہیں اور کچھ 4 پہ بھی جاتی ہیں، لیکن موسٹلی 2 پہ ہیں۔ تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 ریکمنڈیشن لیٹرز لیں، اور ایسے پروفیسر سے لیں جو ای میل یوز کرتے ہیں، جو ای میل بہت ریگولرلی یوز کرتے ہیں۔ کئی ہمارے بابے ہیں جو یوز نہیں کرتے، لیکن آپ ایسے لوگوں سے لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ سر آپ ای میل اپنا یوز کرتے ہیں، اور ان کے پاس آفیشیل ای میل ہونا چاہیے، کیونکہ گوگل یا یاہو یا ہاٹ میل وغیرہ کا ای میل جو ہے یونیورسٹیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، کینیڈین یونیورسٹیز۔ تو آپ جو ہے آفیشیل ای میل ان سے لیں، اور جو ریکمنڈیشن آج کل جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر اسکین کیا اور اس کو بھیج دیا، یہ طریقہ نہیں چلتا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر جو ریفری ہے، جو ریفرنس ہے آپ کا، اس کی ڈیٹیل دیں ہمیں۔ آپ اس کا نام، ای میل ایڈریس، فون نمبر، یہ چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ای میل ان کو آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے آپ کا ریفرنس دیا ہے، تو آپ اس اسٹوڈنٹ کے اگر آپ اس کا ریفرنس یعنی ریکمینڈ کرتے ہیں تو یہ فارم فل کر دیں۔ وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں، اس فارم کے اندر اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں، کویشچن لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے انالیٹیکل سکلز کیسی ہیں، رائٹنگ سکلز کیسی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی جگہ بنی ہوتی ہے کہ اس میں پورا لیٹر اگر آپ کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں تو آپ اپنا پورا ریکمنڈیشن لیٹر جو پروفیسر نے لکھا ہوتا ہے وہ اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ای میل کے تھرو پھر اس کو سبمٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ریکمنڈیشن لیٹر ان کو چلا جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر آج کل اپنایا جا رہا ہے۔ تو خالی یعنی لیٹر لینا کافی نہیں ہے، لیٹر لے کے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن آپ انہیں یہ بھی کہیں کہ سر آپ اگر ای میل یوز کرتے ہیں تو اپنا ای میل دے دیں، تو ان کا ای میل جب آپ لکھ لیں گے، جب آپ اپلائی کریں گے تو انہیں ریمائنڈر بھی کرا دیں، انہیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیں یا ای میل کر دیں کہ سر میں نے آپ کا ریفرنس دیا ہے، تو کین یو پلیز گو اینڈ چیک یور ای میل اینڈ جسٹ رپلائی ٹو دیٹ ریفرنس۔ تو جب وہ اس کو رپلائی کریں گے تو تب آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ فائنل ہوگا۔ اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے لیٹر آف انٹینٹ۔ لیٹر آف انٹینٹ سے میری مراد موٹیویشنل لیٹر ہے، کچھ یونیورسٹیز اسے کچھ اور کہتی ہیں، زیادہ تر یہی 2 ورڈ چلتے ہیں، لیٹر آف انٹینٹ یا موٹیویشن لیٹر، تو آپ اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز۔ ہر یونیورسٹی آپ سے لیٹر آف انٹینٹ مانگتی ہے، اور اس میں لیٹر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کیا فیوچر میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پلانز کیا ہیں۔ تو لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھیں اور وہ ریڈی کریں اپنا، اور اس میں ساری چیزیں آپ لکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی میں تو مسٹ ہے، لیکن ماسٹرز میں بھی اگر آپ تھیسس بیسڈ ماسٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ریسرچ پروپوزل چاہیے ہوگی۔ پی ایچ ڈی والوں کے لیے تو مینڈیٹری ہے کہ وہ ریسرچ پروپوزل جمع کراتے ہیں کہ میں اس ریسرچ پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، لیکن جو ماسٹرز والے ہیں تو سم ٹائمز یونیورسٹی آپ کو ایگزامٹ کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ ریسرچ پروپوزل نہ بھیجیں، آپ بعد میں بنا لیجیے گا۔ اسپیشلی ان لوگوں سے تو بالکل نہیں چاہیے ہوتی جو کورس بیسڈ ماسٹرز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک اچھی سی ریسرچ پروپوزل بھی بنا کے رکھیں۔ اور میری تو یہ آپ سے سجیشن ہے، گزارش ہے کہ آپ کم از کم اپنے پبلیکیشنز کو بھی مد نظر رکھیں، کم از کم 2 یا 3 پیپرز اگر آپ پی ایچ ڈی میں ہیں، اور کم از کم 1 پیپر آپ کا پبلش ہونا چاہیے اگر آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو اپلیکیشن ہے اس میں کافی ویلیو ایڈ کر دیتی ہے ایڈمیشن کے لیے، کیونکہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپلیکیشن آئے گی تو آپ کی اور ان کی اپلیکیشن میں یہی فرق ہوگا کہ آپ کی پبلیکیشن ہوگی اور ان کی نہیں ہوگی، تو obviously آپ کو چانس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے، وہ سی وی ہے آپ کا، یہ ریزیومے آپ کہتے ہیں، تو سی وی جو ہے وہ آپ کا اپڈیٹڈ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے لازمی یونیورسٹی سی وی مانگتی ہے، ان کے سی وی کی بیس پہ ان کو فنڈنگ بھی کرتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایکسپیرینس بندہ ہے، یہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری پی ایچ ڈی کر سکے گا۔ اور ماسٹرز والوں سے البتہ سی وی وغیرہ نہیں مانگا جاتا، لیکن آپ ریڈی رکھیں کہ ان کیس اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو آپ اس کو
دے دیں. تو یہ پیپر ورک جو ہے یہ چیدہ جو ڈاکومنٹس تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیے. اور اپنا اینڈ پہ پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ریڈی رکھیں. یہ نہ ہو کہ سارے پیپرز آپ کے ریڈی ہوں اور پاسپورٹ میں آپ پھنس جائیں اور وہ ڈیلے ہو جائے تو آپ کا ویزا بھی ڈیلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. 2 چیزوں پہ میں نے ڈسکس کیا, ایک ڈیڈ لائنس پہ اور ایک پیپرز پہ. تو ڈیڈ لائن میں پھر سے بتا دوں کہ دسمبر ڈیڈ لائن ہوتی ہے موسٹلی کینیڈین یونیورسٹیز کی. اور پیپرز میں آپ جو ہے وہ ڈگریز, اٹیسٹڈ ڈگریز فرام HEC اینڈ فارن آفس, سافٹ کاپیز آف یور ہول ایجوکیشن سرٹیفکیٹس, اینڈ دین ریکمنڈیشن لیٹرز, لیٹر آف انٹینٹ, ریسرچ پروپوزل اینڈ CV. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے کینیڈین یونیورسٹیز کے بارے میں تو یو موسٹ ویلکم. آپ کمنٹ کریں یا مجھے میسج کر دیں یا کویشچن کر دیں, تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.